ایران امریکہ کشیدگی میں پاکستان کا بڑا سفارتی بریک تھرو، ابنائے ہرمز اور ایرانی جہازوں کا معاملہ۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے اہم سفارتی معاملے پر جسے کئی تجزیہ نگار پاکستان کی حالیہ تاریخ کا بڑا ڈیولپنگ بریک تھرو قرار دے رہے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی، ابنائے ہرمز کی صورتحال اور پاکستانی سفارتکاری کے ممکنہ کردار نے خطے کی سیاست کو ایک نئے موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ بین الاقوامی تعلقات عامہ کے ماہرین کے مطابق، اگر واقعی امریکہ نے ابنائے ہرمز کھولنے پر رضامندی ظاہر کی ہے اور قبضے میں لیے گئے ایرانی جہازوں یا عملے کی حوالگی پاکستان کے ذریعے ممکن ہوئی ہے، تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی سفارتی کامیابی تصور کی جا سکتی ہے۔ تاہم اس نوعیت کے دعووں کی سرکاری سطح پر تصدیق ہمیشہ ضروری ہوتی ہے، کیونکہ بین الاقوامی معاملات میں اطلاعات اکثر مرحلہ وار سامنے آتی ہے۔ ابنائے ہرمز دنیا کی اہم ترین بحری گزرگاہوں میں سے ایک ہے۔ دنیا کی بڑی مقدار میں تیل اور گیس اسی راستے سے عالمی منڈیوں تک پہنچتی ہے۔ اگر یہاں کشیدگی بڑھتی ہے یا راستہ بند ہوتا ہے تو نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری عالمی معیشت متاثر ہوتی ہے۔ تیل کی قیمتیں بڑھتی ہے، شپنگ متاثر ہوتی ہے اور عالمی منڈیوں میں بے یقینی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے حساس ماحول میں پاکستان کا کردار انتہائی اہم بن جاتا ہے۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہونے کے ساتھ ساتھ ایران، خلیجی ممالک، چین اور امریکہ سب کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے۔ یہی متوازن خارجہ پالیسی پاکستان کو ایک ممکنہ ثالث یا بیک چینل ڈپلومیسی پلیئر بناتی ہے۔ پاکستان نے ماضی میں بھی کئی حساس علاقائی معاملات میں خاموش مگر مؤثر سفارتکاری کی مثالیں قائم کی ہے۔ اگر موجودہ صورتحال میں پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان اعتماد سازی، قیدیوں یا عملے کی حوالگی یا سمندری کشیدگی کم کرنے میں کردار ادا کیا ہے، تو یہ نہ صرف پاکستان کی سفارتی ساکھ میں اضافہ ہوگا بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کے امیج کو بھی مضبوط کرے گا۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک نئی سفارتی حکمت عملی پر کام کر رہا ہے، جہاں صرف دفاعی یا سیکیورٹی معاملات ہی نہیں بلکہ علاقائی استحکام، تجارتی راستوں اور توانائی سیکیورٹی کو بھی ترجیح دی جا رہی ہے۔ اس کامیابی کے پاکستان کے لیے کئی فوائد ہو سکتے ہیں۔ پہلا، عالمی طاقتوں کے درمیان پاکستان کی اہمیت میں اضافہ۔ دوسرا، خلیجی ممالک اور ایران دونوں کے ساتھ بہتر تعلقات۔ تیسرا، سرمایہ کاری اور تجارتی مواقع میں اضافہ۔ اور چوتھا، پاکستان کا ایک ذمہ دار علاقائی طاقت کے طور پر ابھرنا۔ لیکن یہاں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کو انتہائی احتیاط سے توازن برقرار رکھنا ہوگا۔ ایران اور امریکہ دونوں کے ساتھ تعلقات حساس نوعیت کے ہیں، اس لیے کسی بھی سفارتی کامیابی کو مستقل پالیسی اور دانشمندانہ حکمت عملی کے ذریعے آگے بڑھانا ضروری ہوگا۔ ناظرین، اگر یہ پیش رفت مکمل طور پر درست ثابت ہوتی ہے تو پاکستان نے واقعی خطے میں اپنی سفارتی صلاحیتوں کا ایک نیا باب کھولا ہے۔ یہ صرف ایک وقتی کامیابی نہیں
بلکہ مستقبل میں پاکستان کے عالمی کردار کی سمت بھی متعین کر سکتی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا پاکستان واقعی مشرق وسطیٰ میں ایک مؤثر ثالث بن سکتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔